لوگ سمجھتے پیر کا کام ہے بس وظیفے بتا دینا. وہ پیر کا کام انہی چیزوں کی اصلاح کرنا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پیر اس کو بناؤ جو ان روحانی بیماریوں کو بھی سمجھتا ہو اور اس کا علاج بھی جانتا ہو. میں جو ان بیماریوں کو نہیں سمجھتا, اس کا علاج نہیں جانتا, خالی وظیفے دم پھوکے سے کیا یہ جہل بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے تو مرشد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلی بیماری ہے حسد کی, جو آج ہمیں لگی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں پھر کیا ہوگا. حدیث مبارکہ میں ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. آج حسد ہے اور یہ حسد کی ایسی بیماری ہے یہ کسی تھرما میٹر میں نہیں آئے گی. ڈاکٹر کہے گا, ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے جی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی جی آپ کو کوئی ٹینشن ہے جی مجھے کوئی ٹینشن نہیں جی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. یہ ڈاکٹر کے تھرما میٹر میں بیماری نہیں آئے گی, اس کے اسٹیتھوسکوپ میں یہ بیماری نہیں آئے گی, اس کے پاس کوئی اہلا نہیں جو حسد کو دیکھ سکے. یہ کسی روحانی معالج کے پاس جاؤ گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. تمہیں اپنے رشتہ دار کی ترقی پسند نہیں, سامنے والے پڑوسی کی دکان کی ترقی پسند نہیں, ساتھ والے کی ترقی پسند نہیں, اپنے دوست کی ترقی پسند نہیں, اور یہ ٹینشن ہے جس کی وجہ سے تیری شوگر اپ ہے, تیرا بلڈ پریشر اپ ہے, جس کی وجہ سے تو ہر وقت بیمار رہتا ہے. نہ گولیاں اثر کرتی ہیں, نہ ڈاکٹر کو تیری بیماری سمجھ آتی ہے. اصل تیری بیماری یہ حسد کی بیماری ہے اور یہ روحانی اور یہ اندرونی بیماری ہے. حضرات صحابہ کرام کو میرے کملی والے پیغمبر نے ان چیزوں سے پاک کیا ہے. نہ ان کے درمیان حسد تھا, نہ ابو تکبر نام کی کوئی چیز تھی, ان کو مٹا کے رکھ دیا اندر سے. اور اسی طرح بیماریاں ہیں, لالچ کی بیماری ہے, ہرس کی بیماری ہے. ہرس سے کو مال بڑھ نہیں جائے گا مگر انسان ذلیل ہو جائے. ہرس بڑی ہوئی ہے, ہر وقت صبح و شام ایک ہی سوچ ہے, تو یہ بھی حد سے زیادہ جو ہے بیماری ہے. حوث لگی ہوئی ہے, لالچ ہے, نفرت ہے, بغض ہے, یہ سب اندر کی بیماریاں ہیں. اور میرے محترم سامعین, ان بیماریوں سے پاکیزہ بنانے کے لیے میرے کملی والے پیغمبر آئے ہیں. وَجُزَكِّيهِمْ, آپ ان کا تزکیہ کریں, ان کو اندر سے پاکیزہ بنائیں. اور اگر انسان اندر سے پاکیزہ نہ ہو, اچھا میں آپ سے ایک بات اور کہتا ہوں, نماز جنازہ کے اندر امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سینے کے برابر. اور اگر سینہ ہی گند سے بھرا ہوا ہے, پیٹ کے برابر کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ پیٹ کے اندر غلاظت ہے, گندگی ہے, سینے کے برابر کھڑا ہوتا ہے. یہاں ایمان ہے, نیک اعمال کا نور ہے, پاکیزگی ہے اس کے سینے کے اندر. اگر سینہ ہی گندا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا, پھر اس کے پیٹ اور سینے میں فرق کیا ہے؟ ٹائم اگرچہ ختم ہو رہا ہے, بس ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے, ایک صاحب تشریف لائے, حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھو. صحابہ نے دیکھا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا دیکھو تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے, شاید وہ خاص نوافل پڑھتا ہو, خاص وظیفہ کرتا ہو, خاص کو ذکر اذکار ہو. کہتے میں چلا گیا. میں نے کہا میں 3 دن تیرے گھر میں مہمان ہوں. اس نے کہا مرحبا, کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر, سادگی کا دور تھا, 3 دن مہمان رہے لیکن عمل کو خاص نہیں دیکھا. بس اذان ہوئی, مسجد میں آئے, نماز پڑھے, اپنے کام میں مشغول. 3 دن کے بعد رخصت ہونے لگے تو پھر بات بتائی. حضور علیہ السلام نے آپ کے متعلق یہ خوشخبری سنائی. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا رات کی تاریکیوں میں کون سا عمل کرتے ہو, کیا کچھ پڑھتے ہو, کوئی ذکر اذکار کرتے ہو, کوئی تلاوت کرتے ہو, کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ جنت کی بشارت سنائی گئی. سنو اس صحابی رسول کی بات. وہ کہنے لگے ابو ہریرہ وہ جس عمل پہ بشارت سنائی گئی ہے, میری طرف دیکھو. انہوں نے یوں کہا میرا سینہ ہر مسلمان کے لیے صاف ہے. میرا سینہ ہر مسلمان کے لیے صاف ہے. میں اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, میری داڑھ تھلے عالم میں پھر پوچھنا گئے یہ صاف سینہ ہے؟ ذرا ٹائم آنے دے, پھر پوچھیں گے نا, ٹائم آنے دے ذرا. یہ میرے سینے کی باتیں ہیں. تو جس کا سینہ صاف ہو گیا تو وہ صحابی رسول فرما رہے ہیں یہ عمل اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے محبوب کو بھی پسند ہے, اور اسی پر حق تعالیٰ نے میری جنت کی بشارت سنائی. تو اب یہ چیز اللہ والوں کے پاس ہے, خانقاہوں کے اندر ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی ہمارے اندر سے نفرت نکل جائے, رشتہ داروں کی نفرت نکل جائے اور محبت آ جائے وہاں پر. تو میرے محترم
محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویزکیہم، تزکیہ کرنا یہ آپ کی آمد کا مقصد ہے، تزکیہ کرانا یہ بھی آپ کی آمد کا مقصد ہے کہ ہم اپنے سینے سے ان ساری غلاظتوں کو صاف کریں۔ اگر ہم نے صاف نہ کیا، اگلی بات سن لو، قبر میں جاؤ گے یہی غلاظتیں برود بن کر پھٹے گی اور پھر قبر میں آگ ہی آگ ہو جائے گی۔ تکبر کی آگ الگ ہوگی، حسد کی آگ الگ ہوگی، بغض کی آگ الگ ہوگی، نفرت کی آگ الگ ہوگی، لالچ، حرص و ہوس کی آگ الگ ہوگی۔ جہاں تک نظر ہوگی پھر آگ ہی آگ ہوگی۔ اور اگر اندر صاف کر لیا، سینہ صاف کر لیا، اعمال کی اتنی خوشبو ہوگی، وہاں تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے خوشبو قبر سے باہر نکل کر اوپر آنے والوں کو بھی نظر آنے لگ جائے۔ یہ وہ اس کے نیک اعمال کی خوشبو ہے، یہ اندر کی صفائی کی خوشبو ہے، یہ جو اس نے اللہ کے لیے اپنے اندر کو مارا ہے، اپنے غیظ و غضب کو جو حذف کیا ہے، مٹایا ہے، تکبر، حسد اور بغض کو جو اندر سے نکالا ہے، یہ ان نیک اعمال کی خوشبو ہے جو قبر کی مٹی سے بھی باہر آ گئی۔ لوگ پھر پڑیوں کی شکل میں لے کے پھرتے ہیں، یہ دیکھو فلاں بزرگ کی قبر کی مٹی ہے، سون کے دیکھو۔ میں نے اپنے استاد محترم مولانا شیخ موسیٰ خان صاحب کی قبر کی مٹی کی خوشبو سونگی، آج تک ویسی خوشبو نہیں سونگی، اور اللہ والوں کی قبر کی مٹی کی خوشبو سونگی۔ کیوں؟ اپنے سینوں کو جب ان چیزوں سے صاف کر لیا، اللہ نے پھر قبر میں خوشبو ہی خوشبو ملا۔ تو حضور کی آمد کا مقصد قرآن کی تلاوت کرنا، اس لیے تلاوت کو لازم پکڑیں۔ حضور کی آمد کا مقصد قرآن کا سمجھنا ہے، اس لیے قرآن کے احکامات کو سمجھیں، اس کے حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں۔ حضور کی آمد کا مقصد حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، حکمت سے مراد حضور کی سنت، زمانے کا کلچر نہیں، زمانے کی تہذیب نہیں، بلکہ کملی والے پیغمبر کا طریقہ، یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور چوتھی چیز ہے حضور کی آمد کا مقصد تزکیہ نفس، انسان کے اندر کو پاکیزہ بنانا، تکبر، حسد، بغض، اناد، ان چیزوں سے اپنے اندر کو پاکیزہ بنانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انعام مانگا، مزدوری مانگی، اللہ نے محبوب عطا کر دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ میرے محترم سامعین، کئی جوں سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا کہ ابراہیم نے اللہ کی محبت میں خاندان قربان کیا، باپ قربان کیا، وقت کے بادشاہ سے ٹکرائے، وطن سے بے وطن ہوئے، آگ کے اندر کود گئے، اللہ کا حکم آیا، وطن چھوڑ دیا، اللہ کا حکم آیا، بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلا دی، اللہ کا حکم آ گیا تو بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی، اور کسی رکاوٹ کو نہیں دیکھا، بس مولا کے حکم کو دیکھا۔ پھر حق تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ نسل سے کم و بیش 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اور پھر میرے کملی والے پیغمبر بھی انہی کے خاندان سے تشریف لائے۔ اللہ مجھے اور آپ